بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سب نیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں کاشف رفیق. ناظرین آج جس سکینڈل یا جس خبر کے حوالے سے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ اسی سکینڈل کا تسلسل ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے شیئر کیا تھا سی ڈی اے میں خلاف ضابطہ ترقیوں کے حوالے سے. ناظرین خلاف ضابطہ ترقیوں کا جو سکیم تھا یہ دسمبر سے آنورڈ چلا اور اس کی پہلی ایپیسوڈ جو کنکلوڈ ہوئی وہ 42 آفیسران جو ہیں گزٹڈ آفیسران ان کی تنزلی کی صورت میں ہوئی. اور ان 42 افسران میں سے آج کچھ نے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک حکم امتناعی کے لیے ریٹ دائر کی، لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناعی نہیں مل سکا اور انہوں نے اس جو تنزلی کے احکامات تھے چیئرمین سی ڈی اے کی جانب سے اس کے تناظر میں سی ڈی اے کے آفیشلز کو 31 مئی کے نوٹسز جاری کر دیے کہ آئیں اور اپنا جواب جمع کرائیں کہ یہ تنزلی کیوں ہوئی. ناظرین آج ہم اس کا جو اگلا فالو اپ لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ مدعا اس کا ٹائم فریم کیا ہے اور اس کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے تھے ہم کوشش کریں گے آج ان سوالات کو ایڈریس کریں. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جولائی 2006 سے جون 2016 تک کا جو سپین تھا اس کے اندر جو بھی اللیگل پروموشنز ہوئیں، چینج آف کیڈر ہوئے یا جو بھی خلاف ضابطہ ترقیاں ملیں اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس کے حوالے سے ٹوٹل جو فہرست سامنے آئی وہ ہے 1068 کی 1068. یہ وہ ملازمین ہیں جس میں گزٹڈ اور نان گزٹڈ ملازمین شامل ہیں جن کی لسٹ تیار کی گئی کہ جنہوں نے سی ڈی اے کے رولز اینڈ پروسیجر کو وائلیٹ کیا، پراپرلی اڈاپٹ نہیں کیا اور اس کے خلاف ضابطہ انہوں نے ترقی حاصل کی اور بڑے عہدے بھی حاصل کیے. ناظرین آج تک یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ 1068 جو ہے افراد وہ اس خلاف ضابطہ ترقیوں کے زد میں تھے، لیکن ان کے نام کیا ہیں، ان کی پوری فہرست کیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تصدیق شدہ فہرست جو ہے وہ میسر نہیں تھی. آج سب نیوز کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ ہم نے آپ سے کمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ سے ہمیشہ ڈاکومنٹڈ بات کریں گے، آج سب نیوز کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ وہ 1068 ان افراد کی جو لسٹ ہے وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں اور وہ یہ لسٹ ہے. ناظرین یہ وہ لسٹ ہے 168 افراد کی جو غیر قانونی طور پہ ترقی جنہوں نے پائی اور انہوں نے اپنے سکلز کو انہینس کیا اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار انہینس کیا. اور یہ لسٹ جو ہے یہ ایچ آر کی تصدیق شدہ لسٹ ہے اور اس لسٹ کے اوپر اگر ہر پیج پہ آپ دیکھیں تو اس لسٹ کو اس وقت کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سید صفدر علی انہوں نے اسٹیمپڈ کیا ہوا ہے کہ یہ لسٹ تیار کی گئی اور ان میں ان افراد کے نام موجود ہیں جن کے بارے میں یہ عمومی تاثر ہے کہ خلاف ضابطہ انہوں نے کارروائی کی. یہ وہ ہیں ان میں ہیلپر، مالی، بیلدار، اس طرح کے افراد بھی شامل ہیں. اس میں جو ہے انسپیکٹر لیول کی کیٹیگری بھی شامل ہے، اس میں ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور ٹیکنیشینز کی کیٹیگری بھی شامل ہے، اس میں ایگزیکٹو کیڈر کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ کیڈر کے لوگ بھی کسی حد تک شامل ہیں. اور یہ وہ لسٹ ہے جس کے تناظر میں ایک معاملہ کھڑا ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے 2016 میں جب اس کو کنکلوڈ کیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک آڈٹ پیرا بنا اور اس آڈٹ پیرے کے تناظر میں اس انکوائری کو انیشیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ آیا یہ لسٹ اور ان میں ترقی پانے والے لوگ کی جینون ہیں یا نہیں ہیں اور اس پہ لوگوں کو کیا نقصان ہوا، ان لوگوں کو خاص طور پہ جو اس سے مستفید نہیں ہو سکے. اب ہم آپ سے یہ وہ لسٹ ہے جس میں جو سی ڈی اے کے ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ترقی دی گئی اور ان کے علاوہ دیگر جو سٹاف ہے ان کو بھی ترقی دی گئی. ناظرین یہ سب نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم یہ لسٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اس میں مزید میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ لسٹ تیار ہوئی اس وقت جو آڈٹ پیرا بنا اس آڈٹ پیرا میں باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا، یہ وہ آڈٹ پیرا کی سمری ہے جس میں یہ مینشن کیا گیا کہ رولز اینڈ پروسیجر کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا گیا اور ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد جو لوگ بھی غیر خلاف ضابطہ ترقیاں پائی ہیں جنہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. اور جس کے تناظر میں پھر یہ ایک دفعہ انکوائری ہوئی، پھر دوسری دفعہ انکوائری ہوئی اور تیسری دفعہ جو انکوائری ہوئی جو ڈاکٹر شاہد نے کی اس انکوائری کے تناظر میں جو انہوں نے 86 لوگوں کی ایز اے سیمپل کیس انکوائری کی اور اس میں سے 42 افراد وہ تھے جن کے بارے میں انہوں نے اپنی تجاویز دی کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور ان سے مراد واپس لی جائے. ان 42 افراد کے ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے تمام کے جس کے تناظر میں وہ نوٹیفیکیشن لے کے لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ گئے اور یہاں آج کی ڈیٹ تک انہیں حکم امتناعی نہیں مل سکا. ناظرین اس آڈٹ پیرے میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جو آج سے پہلے شاید ہائی لائٹ نہ ہو اور اس میں بہت سارے افسران کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے ذاتی اناد پالی یا کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا یا اس دشمنی نکالی اس لیے ہم اس میں فعال نہیں کرتے تھے. اس میں میں صرف سیمپل کے طور پہ آپ کو 2 لائنیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں.
नाज़रीन, इस ऑडिट पैरे में लिखा गया द पोस्ट ऑफ मिस्टर अमादुद्दीन was first time redesignated from assistant director E&MD to deputy director E&MD एंड सेकेंड टाइम रीडेजिग्नेट एज एडिशनल डायरेक्टर E&MD। यानी कि ये अमादुद्दीन साहब जो कि इस टाइम मेयर साहब के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, उनके स्टाफ ऑफिसर हैं, उनको भी जब डी नोटिफाई किया गया तो उनकी तरफ से भी बातें सामने आ रही थी। तो ये बाकायदा ऑडिट पैरे में मेंशन है ये बात कि वो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर पहले उन्होंने अपनी पोस्ट को रीडेजिग्नेट कराया डिप्टी डायरेक्टर में, और उसके बाद उसको दोबारा रीडेजिग्नेट कराया एडिशनल डायरेक्टर में। ये एक सैंपल बात है जो आपने अपने ओहदों को ऊपर लेके जाने के लिए जब ये पोस्टें रीडेजिग्नेट करी, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा कराई, तो उससे आपने कितने लोगों का हक मारा उसके हवाले से। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने इस हवाले से अपना रिप्लाई जमा कराया और उसके बाद FIA ने इस पर इन्वेस्टिगेट की, FIR की, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने एक्वाइश कर दिया जब CDA के इन ऑफिसरान ने जो उसको कंटेस्ट किया। नाज़रीन, बड़ी अजीबो गरीब बात है। इससे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिस वक्त ये 42 लोग डी नोटिफाई हुए तो इनका कहना यह था कि 86 में से 43 लोगों को बचा लिया गया, या जिनको इन्होंने मनपसंद लोगों को डी नोटिफाई नहीं होने दिया और बाकी लोगों को होने दिया। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी CDA ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिसके बारे में डी नोटिफाई का लफ्ज़ शामिल था हमने उनको डी नोटिफाई कर दिया, कोई ज़ाती अनाद, कोई किसी से परखाश नहीं निकाली गई। नंबर 2 बात कि 1068 अफराद में से अगर 86 अफराद जो हैं वो डी नोटिफाई हो गए तो 982 अफराद जो हैं उनका फैसला कब होगा। इसके हवाले से सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, और वो ये है कि चेयरमैन CDA साहब की जानिब से बाकायदा जो कमेटी है, 2 रुकनी कमेटी जो कि इन बाकी 982 अफराद की इंक्वायरी कर रही है, उसमें DG सर्विसेज अयाज खान, DG वर्क्स अयाज खान है और डिप्टी डायरेक्टर खानपुर डैम अदनान यूनुस, ये 2 रुकनी कमेटी है। इनको 7 दिन का नोटिस दिया गया है चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद की जानिब से कि ये 7 दिन के अंदर अंदर बाकी लोगों की इंक्वायरी को कंक्लूड करें और बताएं कि उनमें से जो लोग भी गिल्टी पाए गए हैं ताकि उनको भी डी नोटिफाई किया जाए और इस मामले को फाइनल किया जाए। ये इसलिए भी किया गया क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से भी ये तकाजा था ये कि बाकी जो अफराद हैं उनको भी उनकी इंक्वायरी कंक्लूड की जाए ताकि ये तमाम के तमाम लोगों का एक ही दफ़ा हाई कोर्ट इसका ऑर्डर पास करे। लेकिन जो 7 दिन का नोटिस है वो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये 7 दिन का नोटिस जो है ये बाकायदा सर्व कर दिया गया इस कमेटी को कि 7 दिन के अंदर अंदर बाकी 982 अफराद के का भी फाइनलाइज दें कि आया उनमें से कितने लोग सही हैं और कितने गलत हैं, और जो भी गिल्टी होंगे उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। दूसरी एक बड़ी ब्लास्टिंग न्यूज़ है सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये कि जब 42 लोग डी नोटिफाई हुए तो लोगों का ये कहना था कि जो डी नोटिफाई हुए, जिन्होंने तरक्की पाई और तनज़ली का शिकार हो गए, चले उन्होंने उनके साथ तो आपने कर दिया, लेकिन उन्होंने ये काम खुद नहीं किया। ये काम बाकायदा उस वक्त के HR में बैठे हुए लोग जो हैं जिनका ये काम था कि वो तमाम प्रोसीजरल वर्क्स मुकम्मल करते और उन तमाम चीज़ों को देखते, उनको आपने क्यों ग्रिप इन नहीं किया, चे जाए इसके कि आपने अफसरान को डी नोटिफाई कर दिया। और उनका क्या कसूर है कि फॉर्मेलिटी तो उस डिपार्टमेंट ने यानी कि HR ने पूरी करनी थी जो नहीं कर सकी। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब ने बाकायदा ये अप्रूवल दे दी है, और सब न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस सारे प्रोसीजर लैब्स के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और इसी हफ्ते उनकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाएगी और उस इंक्वायरी में डिटरमिन किया जाएगा कि किस किस शख्स ने इनकी फाइल्स को इनिशिएट किया, किस किस ने इसका काम किया, और उसके बाद जो भी इन अफसरान जो डी नोटिफाई हुए हैं, जिन्होंने गैर खिलाफ ज़ाब्ता तरक्की हासिल की हैं, उनको की फाइल्स को, उनके केसेस को जिन्होंने इनिशिएट किया है, जो उसके मुहर्रिक हैं, जो उनके असल लोग हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट किया जाएगा और उस सॉर्ट आउट करने के बाद उस इंक्वायरी कमेटी में उनको शो काज इशू किया जाएगा। सो इस वक्त ये कहना कि इस सारे स्कैंडल में कुछ लोग विक्टिम हो रहे हैं और बाकी बच रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक का तासुर नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये सारी इंक्वायरी हो चुकी, डॉक्टर शाहिद साहब वाली, और हाई कोर्ट में भी जवाब जमा हो चुका, FIA में भी जवाब जमा हो चुका, तो इस सारी इंक्वायरी के अगेंस्ट जो ये डी नोटिफाई होने वाले अफसरान हैं, इन्होंने एक और काम करने की कोशिश की,
اور وہ کام یہ تھا کہ چونکہ ڈی جی لا جو ہیں رندھاوا صاحب، ان کے جو بھانجے ہیں وہ بھی اس سارے ڈی نوٹیفائی ہونے والے میں شامل ہے، عرفان صاحب، اور اس میں جو لا میں بیٹھے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر عطا باری صاحب وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، جس کو بعد میں لا ڈائریکٹریٹ نے کنفرم بھی کیا، کہ انہوں نے ایک نئی سمری موو کی کہ اس جو یہ افسران ہیں جن کی خلاف ضابطہ جو ہے ترقیاں ہوئیں ان کو دوبارہ انکوائری کی جائے۔ اس کا ایک نوٹ انہوں نے موو کیا ڈائریکٹر لا کے تھرو ممبر ایڈمن کو کہ وہ انکوائری دوبارہ کیجیے تاکہ یہ معاملہ لٹک جائے، جس پر جو ممبر ایڈمن ہیں انہوں نے، رانا شکیل صاحب نے، انہوں نے اس بات کو دیکھا، انہوں نے کہا جب ہم جواب جمع کروا چکے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب کی انکوائری کے حوالے سے ہائی کورٹ میں، تو ہم دوبارہ انکوائری نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ان کا جو نوٹ ہے وہ وڈرا کیا گیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کہا اس کو منوان ریپروڈیوس کر کے بھیجا گیا تاکہ اس پہ اپروپریٹ ایکشن ہو سکے۔ سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دم تک جو مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ممبر ایڈمن، ڈی جی، ایچ آر اور چیئرمین، ان کو یہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈاکٹر شاہد صاحب کی انکوائری کے بعد ایک اور انکوائری بنا دی جائے، جو کہ انہوں نے نہیں مانی اور انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تمام کی تمام جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ہماری بات ہوئی چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد صاحب سے اور ممبر ایڈمن رانا شکیل صاحب یا ڈی جی ایچ آر، اور یہ تمام لوگ ایک بات پہ ڈٹرمن ہے کہ دیکھیے کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوگا، لیکن اس 1068 کی جو انکوائری ہے، یہ انکوائری جب سے انیشیٹ ہوئی ہے، جو بھی اس کی کنکلوژن ریمارکس آئے ہیں انکوائری کمیٹی کے، ان لوگوں کی سفارشات پہ عمل کرنا، منو عمل کرنا ان کا فرض ہے، اور انہوں نے وہ کیا، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش نہیں نکالی۔ اب اس تناظر میں کہ یہ جو لسٹ ہم نے آپ سے شیئر کی، جو ہم نے پوائنٹس آپ سے شیئر کیے، اس تناظر میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ ایک ہی نوٹنگ پہ پروموٹ ہوئے اور ایک ہی لیٹر پہ 10 لوگ پروموٹ ہوئے، اور جیسے واٹر سپلائی کے کچھ لوگ ہیں وہ 10 لوگ ایک ہی نوٹنگ میں پروموٹ ہوئے، لیکن 4 کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، 6 کو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سپورٹس آفیسر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو ایک ہی لیٹر پہ اسسٹنٹ سپورٹس آفیسر بھی پروموٹ ہوئے اور سپورٹس آفیسر بھی پروموٹ ہوئے۔ تو اب سپورٹس آفیسر کو تو آپ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اور اسسٹنٹ سپورٹس آفیسر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ یہ کوسچن بہرحال موجود ہے اور ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے۔